مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا تلکا صلاۃ المنافق. تلکا میں اس میں اشارہ ذہنیہ ہے اور اس سے مراد عصر کی نماز ہے. اور المنافق میں جو الف لام ہے وہ الف لام عہد خارجی ہے جس کے معنی ہے حقیقی منافق. اب حدیث کا مطلب اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اس عصر کی نماز کو تاخیر سے وہی شخص ادا کرتا ہے جو حقیقی منافق ہو. اس لیے کہ اگر حقیقی مومن ہے تو مکروہ وقت سے پہلے اسفار شمس سے پہلے نماز عصر کو اپنے مستحبات اور اپنے آداب کی رعایت کرتے ہوئے اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے. اور منافق کو چونکہ حصول ثواب کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ غروب آفتاب سے پہلے جب سورج تغیر شمس کے قریب ہو جاتا ہے اس وقت جلدی نماز پڑھ لیتا ہے. اس لیے کہ اس کو صرف دکھاوا اور ریاکاری کرنا ہے، دکھانا ہے لوگوں کو کہ میں مسلمان ہوں. اس سے نماز سے اور ثواب سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس لیے آخری وقت میں جلدی وضو کر کے عصر کی نماز کو ادا کر لیتا ہے. اور ادا بھی کیا کرتا ہے، وہ ٹھونگے مارتے ہیں. جس طریقے سے مرغی اپنے دانے کو چنتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی اسی طریقے سے نماز کو جلدی ادا کر لیتا ہے. یہاں پر 4 ٹھونگے مارنے سے مراد 4 سجدہ ادا کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے عصر کی نماز میں 4 سجدے کے بجائے 8 ہیں. تو 4 سجدے کیوں کہا؟ اس بنیاد پر کہ اشارہ ہو جاوے کہ نماز تو جلدی ادا ہی کرتا ہے، سجدے بھی اتنی تعجیل کرتا ہے کہ سجدے سے اپنے سر کو اچھی طرح نہیں اٹھاتا ہے جس کی بنیاد پر 2 سجدہ ایک سجدے کے برابر ہی ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، اتنی جلدی اور تعجیل کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ اچھی طرح جلسے استراحت نہیں کرتے ہیں اور 2 ہی سجدے ایک سجدے کے قائم مقام کئی مرتبہ ہو جاتا ہے. اس لیے علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا عادی بن جاوے تو وہ منافق کے مشابہ ہو گیا، اس کے اندر منافقت کی صفت پائی گئی. اسی طریقے سے وہ شخص جو دیگر نمازوں میں نماز کے آداب اس کے مستحبات کی رعایت نہیں کرتا ہے اور جلدی نماز پڑھتا ہے وہ بھی منافقین کے مشابہ ہو جاتا ہے. اس لیے نماز کو اپنے آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے. اور آخر میں کہا کہ آخری وقت میں نماز کو اس لیے نہیں پڑھنا کہ اس کی وجہ بتلا دی کہ شیطان اپنے 2 سینگوں کو سورج کے درمیان میں رکھتا ہے. بعض محدثین نے کہا کہ اس جملے کو حقیقت پر ہی محمول کیا جاوے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان سورج کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے سینگوں کو سورج کے درمیان میں پھیلا دیتا ہے تاکہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں ساتھ میں شیطان کی بھی پرستش اور عبادت ہو جائے. چلیے. تو فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن پاک میں یا حدیث میں عصر کی تخصیص کی گئی یا عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دین کا اختتام ہوتا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دین کے اختتام کو نماز پر اور اچھی عبادت اور اچھے اعمال پر ختم کرے. اور مقصود اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے
عصر کی قسم کھا کر کے، عصر کے وقت کی اہمیت کو بتلا کر کے کہ آج تمہاری جوانی کا آفتاب طلوع ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری جوانی کا آفتاب عصر کے وقت کی طرف غروب ہو جائے گا، تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال اور نمازوں کو صحیح اور درست کر لو۔ پھر حضرت فرماتے ہیں آگے کہ جس طریقے سے آفتاب غروب ہوتے ہی انسان اپنے دن بھر کے سارے کام کاج کو بھول کر کے آرام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور سونے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی سونے کے بستر پر پہنچ جاتا ہے، سونے کے لیے اپنی جگہ پر اور اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو دن بھر کے سارے کام کاج کو بھول جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ تمہارا آفتاب بھی غروب ہو جائے گا، اور جیسے ہی تمہاری زندگی، تمہارا آفتاب غروب اور ختم ہو جائے گا، سارے لوگ تمہیں بھول جائیں گے۔ جیسے ہی غروب ہوتے ہی سارے کام کاج انسان بھول جاتا ہے، اسی طرح جب تیرا آفتاب غروب ہو جائے گا سارے لوگ تجھے بھول جائیں گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے نمازوں کی، اپنے اعمال صالحہ کی تیاری کر لو، تاکہ جب سارے لوگ تجھے بھول جائے تو اللہ تجھے یاد کرے۔ اس لیے عصر کے وقت کی تخصیص کی گئی ہے، حدیث میں بھی، قرآن پاک میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی۔ اس لیے بالخصوص عصر کی نماز کی اہمیت کی بنیاد پر اس کو مستحب وقت پر، اپنے اوقات پر پڑھنا چاہیے، اس میں تاخیر نہ کرے، اور دوسری نمازوں میں تو بھی یہی حکم رہے گا کہ اس کو فوت نہ کرے، مکروہ اوقات میں نہ پڑھے۔ نماز کے فوت ہونے کے متعلق 3 قسمیں اور 3 صورتیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم ہلاکت کی کیا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے عصر کی نماز فوت ہو جاوے، تو ہلاکت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ نماز کو قضا ہی کر دے اپنے وقت سے، تو اس صورت میں جو ہلاکت ہے وہ کامل ہلاکت ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے اپنی عصر کی نماز قضا کر لی تو اس کے لیے کامل ہلاکت ہے، سب کچھ اس کا برباد اور ضائع ہو جائے۔ اور اگر اس نے عصر کی نماز تو پڑھ لی ہے، لیکن اس نے اس طریقے پر عصر کی نماز کو فوت کیا کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا، تو اب ایسے شخص کے لیے ناقص ہلاکت ہے، اس لیے کہ اس نے ناقص وقت میں عصر کی نماز کو ادا کیا۔ اور اگر اس نے عصر کو مکروہ وقت سے پہلے پڑھ لیا لیکن جماعت کو ترک کر دیا، تو ایسے شخص کے لیے تیسرے درجے کی ہلاکت ہے۔ بہرحال عصر کی نماز کو فوت کرے مکمل طور پر، یا ناقص وقت میں اس کو ادا کرے، یا جماعت کو ترک کر کے ادا کرے، ہر صورت میں اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بس ہلاکت میں تبدیلی ہوگی، کہیں کامل ہلاکت ہے، کہیں ناقص ہے، اور کہیں تیسرے درجے کی ہلاکت ہے۔ اور یہ حکم صرف عصر کی نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ اور نمازوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور اس کی وجہ میں نے بارہا بتلا دی کہ کیوں عصر کی نماز کی تخصیص کی گئی ہے۔ دوسری روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے عصر کی نماز فوت کر لی تو اس کے سارے اعمال باطل ہو گئے، برباد اور ضائع ہو گئے، حبط اعمالہ۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک انسان کے سارے اعمال رائگاں اور ضائع ہوتے ہیں، کس بنیاد پر؟ ارتداد کی بنیاد پر۔ مرتد ہو جانا یا شرک جلی اختیار کر لینا، یہ ایسے 2 عمل ہیں جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کبیرہ گناہ سے انسان کے اعمال باطل نہیں ہوتے ہیں۔ تو ترک صلاۃ اور نماز کو قضا کرنا یہ کبائر میں سے ہے، تو اس سے عمل باطل نہیں ہونا چاہیے سارے عمل۔ پھر بھی حدیث میں حبط عملہ کیوں کہا فوت صلاۃ عصر پر؟ تو اس کے 2 جواب دیے گئے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر حبط عملہ سے مراد یہ ہے کہ عصر کی نماز کو ترک کر کے اس عمل یعنی اس عبادت اور نماز سے حاصل ہونے والے ثواب سے اس کو محرومی حاصل ہو گئی، گویا کہ وہ اتنے اجر عظیم سے محروم رہا، تو گویا کہ اس کے اعمال ضائع ہونے کے مترادف
تو اس عظیم ثواب کے حصول کی محرومی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حبط عملہ کہا. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حبط عملہ کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے سے دن بھر کے اعمال صالحہ کی تکمیل ہوا کرتے ہیں، اور اس نے عصر کی نماز کو ضائع کر کے ان تمام اعمال صالحہ کی تکمیل نہیں کی. اس وجہ سے کہا گیا گویا کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی کامل ادا نہیں ہوئے. اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی. یہاں پر رک کر کے ایک بات اور سمجھ لیں کہ خوارج اور معتزلہ کے نزدیک اس حدیث کی بنیاد پر مرتکب کبیرہ کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں حبط عملہ. ہمارا جواب آیت کریمہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک جی کہ اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ابتدائی مباحث میں کتاب الایمان میں اس پر تفصیلی کلام ہم کر چکے ہیں. پھر حبط عملہ جو حدیث ہے اس کو ظاہر پر محمول کرتے ہوئے خوارج اور معتزلہ نے مرتکب کبیرہ کو کے بارے میں کہا کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، تو اس کے دو جواب ابھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اور تیسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کو زجر و توبیخ پر محمول کیا جائے گا، یعنی اصل میں اس شخص کو تنبیہ اور زجر کرنا مقصود ہے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا کہ عصر کی نماز کو فوت کر کے گویا کہ وہ تمام اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف کا ارتکاب کیا. مقصود یہ نہیں ہے کہ اب اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، بلکہ اس کو زجر توبیخ کرنا مقصود ہے کہ اتنا جرم عظیم ہے جو سارے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. دوسرا مسئلہ یہ جان لیں کہ ارتداد کی بنیاد پر انسان کے سارے اعمال، ایمان، شادی، نکاح، یہاں تک کہ اگر آپ نے فرض حج کیا ہے وہ بھی باطل ہو جائے گا. بعد الارتداد اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اثر نو نکاح کرے اور فرض حج کو پھر سے ادا کرے. اور رہی بات دیگر عبادتیں، نمازیں، تو ان کی تلافی ممکن نہیں ہے، اس لیے وہاں گنجائش ہو. چلیے عشاء کی نماز مراد ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عتمہ کہنے سے منع فرمایا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ عائشہ نے عشاء کی نماز کو عتمہ کیوں کہا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا؟ تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو عتمہ کہنے سے منع فرمایا. یا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس مسئلے کا علم تو ہو لیکن بطور توضیح اور وضاحت کے اور مسئلے کو مکمل طور پر واضح کرنے کے لیے عتمہ کی قید اور عتمہ کی تعبیر کو استعمال کیا، اس لیے کہ صحابہ میں عشاء کی نماز عتمہ سے زیادہ مشہور تھا. تو ظاہری بات ہے ایک چیز ممنوع ہوتی لیکن اس چیز سے وہ شخص زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے اسی تعبیر کو یا اسی الفاظ کو انسان استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں اور ابتدائی وقت میں نماز پڑھ لیتے اور اتنے جلدی فارغ ہو جاتے کہ جب نماز سے فارغ ہو کر کے لوگ نکلتے تو عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھی کہ کون سی عورتیں کہاں جا رہی ہیں. اور پہلی والی روایت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ مضمون ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اس وقت میں پڑھاتے اور اس وقت فارغ ہوتے جبکہ فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے پڑوس میں شخص کو اچھی طرح پہچان لیتے. تو دونوں روایت میں تعارض ہے. تو رفع تعارض یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ والی روایت یہ قریب پر محمول ہے اور یہ روایت بعید اور بعد پر محمول ہے.
اب حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ کی روایت کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے سے فارغ ہو جاتے تو قریب والا آدمی اپنے قریب والے کو اچھی طرح پہچان لیتا. اور معاشہ کی روایت کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں چونکہ دور رہتی تھی تو جب نماز سے فارغ ہو کر کے صحابہ نکلتے تو وہ نہیں پہچان پاتے تھے کہ وہ کون سی عورتیں کون سی مستورات ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی. اس سب کوئی تعارض نہیں ہوگا. اور اس حدیث کو اپنا مستدل بنا کر کے یہ کہنا کہ غلس میں نماز پڑھایا جائے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز پڑھا لیتے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ عورتوں کو نہیں پہچان پاتے تھے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندھیرے میں ہی اور غلس میں ہی اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھی. اس سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں. چلو، اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث میں یہ جو کہا گیا ہے کہ 50 آیتیں پڑھنے کے بقدر نماز کا وقت رہتا تھا، تو اس وقت پر عمل کرنا امت کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 50 آیتیں پڑھتے تھے وہ توجہ مع اللہ اور اللہ کی طرف اچھی طرح متوجہ ہو کر کے پڑھتے تھے، اور 50 آیتیں کئی آیتوں کے برابر ہو جاتا ہے. اور ہمارے پڑھنے کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے، کوئی بہت جلدی پڑھ لیتا ہے، کوئی بہت آہستہ پڑھتا ہے. اس لیے تعیین کے لیے اس حدیث کو ہمارے لیے مستدل بنانے کے صحیح نہیں ہے. چلیے، یمیتون الصلاۃ او یؤخرون میں او یہ تشکیک کے لیے ہے، اور تشکیک کے لیے ہے تو اب یمیتون اور یؤخرون دونوں کا معنی ایک ہی ہوگا. یمیتون الصلاۃ ای یؤخرون الصلاۃ. راوی کو یاد نہیں کہ یمیتون ہے یا یؤخرون ہے. تو ایسے حکمراں اور امراء آئیں گے جو نماز کو مؤخر کریں گے. نماز کے مؤخر کرنے کا مطلب یا تو قضا ہی کر دیں گے یا جو مستحب وقت ہے اس مستحب وقت میں تاخیر سے پڑھیں گے، یعنی مکروہ وقت میں پڑھیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ جب وہ دور آئے گا جب حکمراں نماز کو یا تو قضا ہی کر دیں گے یا پھر نماز میں تاخیر کریں گے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ اس وقت میں کیا کروں. تو جواباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منفرداً نماز کو اپنے مستحب وقت میں پڑھ لینا. اور جب یہ امراء، چونکہ یہ حکمراں ہی امام ہوتے تھے اس زمانے میں، تو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینا. اب اس حدیث میں حکمراں سے کون سے حکمراں مراد ہے؟ بس محدثین نے کہا کہ اس کا مصداق حکمراں بنو امیہ کے جو حکمراں تھے ان کے متعلق یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے نماز کو اپنے اوقات سے مستحب وقت سے مؤخر کرتے تھے، تاخیر سے پڑھتے، ان کی رعایت نہیں کرتے تھے. اور یہ حکم عام ہے کہ جب بھی اسلامی مملکت اور حکومت میں ایسے ظالم حکمراں آئے اور مسجدوں پر ان کا غلبہ اور وہیں امام بن جائے اور نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرے، تو اب عوام کے لیے رعایہ پر لازم ہے کہ اپنے اوقات میں نماز کو پڑھ لے. اور جب یہ امراء پھر سے جماعت کے لیے کھڑے ہو تو ان کے ساتھ جماعت میں بھی شریک ہو جاوے تاکہ فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اب اگر تم نے اول وقت میں تنہائی میں منفرداً نماز پڑھ لی اور ان کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہوا تو یہ فساد اور فتنے کا سبب بنے گا، اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ فتنے اور فساد کو اختیار کرے. بلکہ احون اور بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فتنہ اور فساد سے بچا لے اس طریقے پر کہ نماز کو اول وقت میں پڑھ لے. معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں پر اس طرح کے ظالم حکمراں اور حکما مسلط ہو جاوے تو ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے ترکیب اختیار کرے، نہ کہ ایسے شعلہ بیان تقریر اور بیانات دے جس کی وجہ سے فتنہ اور بڑھ گئے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جوش سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ ہوش سے کام لینا چاہیے. اس لیے کہ عامتاً اس طرح کے ظالم حکمراں کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو سامنے والے کا یہ ریئیکشن ہوگا، یہ اس کام کی وجہ سے جوش میں آئے گا، اب وہ ہمارے شکنجے میں آ گیا. تو وہ تو پہلے ہی سے تیاری میں رہتے ہیں
کہ ہم یہ کریں تو اس کے جواب میں یہ کریں گے، تو ہم جواباً ان کو یہ کریں گے. اور ہمارا حال یہ کہ ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے. اب جوش میں ہم پہلے ہی سے میدان میں نکل گئے. وہ تو کئی سالوں تک پہلے سے ہر چیز کی تیاری کر لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز ہونے والی اس طریقے سے ہوگی اور یہ اس طرح اپنا ریئیکشن دکھائیں گے، اس کے خلاف اپنا رد عمل دکھائیں گے اور اس کے خلاف ہمیں یہ کارروائی کرنی ہے. اس لیے اس دور میں ہر مسلمان خاص طور پر علماء کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور حدیث میں کیا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، استطاعت نہ ہو تو زبان سے. معلوم ہوا کہ کسی کو روکنا یہ آپ کی استطاعت پر منحصر ہے. کیا آپ کے پاس وہ استطاعت ہے، وہ اسباب ہے جس کی وجہ سے آپ ان کا مقابلہ کریں گے تو اس رد عمل کی بنیاد پر کوئی اصلاح اور کوئی سدھار آئے گا امت پر. اگر وہ اسباب آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اور آپ اصلاح کے لیے نکل پڑے تو آپ اصلاح کے بجائے اور مزید فساد ہو تو کیا کام اس کا. اس لیے اب تو صرف امام مہدی کا ہی انتظار ہے کہ کب وہ آئے. اب سوال یہ ہے کہ جب علماء ایسے اس دور میں موجود نہیں ہیں جو کامل طور پر ایک انقلاب برپا کر دے امت کی اصلاح کے لیے اور اس طرح کے حکمراں کی تردید کے لیے ایسے بیانات کر سکے جس کی وجہ سے ان کا ظلم ختم ہو جاوے، تو اب پھر تقریر بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے. کیا فائدہ؟ یہ بعض حضرات اس طرح کا اعتراض ہے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگرچہ آپ کے بیانات سے ایک عالمی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن لوگ کم از کم دین سے تو جڑے رہیں گے. اس لیے اپنے بیانات سے یہ سوچ کر کے ترک نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہم میں سے کوئی ایسا شخص موجود نہیں جو ایک عالمی انقلاب برپا کر سکے، اس کا بیان کی ضرورت نہیں، کرتے رہنا چاہیے. کل کو ترک کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ حاصل کر لیا جائے. اس لیے اس حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو فساد سے بچا لے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ لے. اس حدیث کی بنیاد پر جس نے منفردن نماز پڑھ لی تو پھر اگر امام کو جماعت کے ساتھ نماز پا سکتا ہو تو جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاوے نفل کی نیت سے. احناف کے وہاں صرف عشاء اور ظہر کی نماز میں شریک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسری نمازوں میں نفل کی نیت سے امام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے. وقایہ میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ اگر آپ نے تنہا نماز پڑھ لی ہے، اب ظاہری بات ہے امام کو آپ نے مسجد میں جماعت کے ساتھ پا لیا ہے تو اس کے ساتھ جو نماز پڑھیں گے وہ نفل ہوگی، تو شریک ہو جائے نفل کی نیت سے. لیکن صرف کون سی نماز میں؟ عشاء اور ظہر. عصر میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بعد العصر نفل مکروہ ہے. اور فجر میں کیوں نفل کی نیت سے شریک نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ فجر کے بعد بھی نفل مکروہ ہے. اور مغرب میں کیوں شریک نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ 3 رکعت نفل کی نیت سے امام کے ساتھ پڑھے گا تو 3 رکعت نفل موجود نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر شریعت میں موجود نہیں ہے، اس لیے مغرب میں بھی شریک نہیں ہوگا. لیکن حدیث میں تو تمام نمازوں کا ذکر ہے، کوئی تخصیص نہیں، تو پھر احناف نے کیوں تخصیص کی؟ تو اس کا جواب خود حدیث میں موجود ہے کہ فتنہ اور فساد کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں کی. کوئی بھی نماز ہو تنہا اول وقت میں پڑھ لو، اور اگر وہ فاسد حکمراں نماز کے لیے کھڑے ہو جاوے تو اب کوئی بھی نماز ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ تاکہ اپنے آپ کو فتنے سے بچا سکو. اور ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ عام حالات کے مطابق ہے، اور یہ خاص حالات کے مطابق یہ تعلیم دی گئی کہ چاہے کوئی بھی نماز ہو ان حکمراں ظالم حکمراں کے ساتھ نماز پڑھ لو. چلیے. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان. یہ بہت مشہور مسئلہ ہے جس کو آپ نے وقایہ کتاب الصلاۃ میں پڑھ لیا ہے
کہ اگر کسی کو غروب آفتاب سے پہلے عصر کی اس دن کی ایک رکعت بھی مل گئی تو اس کو عصر کی نماز پالی، اس کو قضا نماز کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. اور اگر فجر کی نماز کی ایک رکعت ادا کر لی اس حال میں کہ ایک رکعت تو طلوع آفتاب سے پڑھ لیا اور دوسری رکعت طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لیا، ماننے بھی نہیں آتے، تو عصر کی ایک رکعت مل گئی غروب آفتاب سے پہلے تو اس کو عصر کی نماز مل گئی. اور اگر فجر کی ایک رکعت مل گئی اور آفتاب طلوع ہو گیا تو فجر کی نماز ادا نہیں ہو. لیکن حدیث میں تو مطلق ذکر ہے کہ عصر کی ایک رکعت پالی تو عصر کی نماز ہو گئی، فجر کی ایک رکعت پالی تو فجر کی نماز ہو گئی، جبکہ احناف نے اس میں تخصیص کی ہے، فرق کیا ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے حین طلعت الشمس امسک عن الصلاۃ، کہ جب طلوع شمس ہو جاوے تو نماز سے رک جاؤ. تو اس حدیث میں طلوع آفتاب کے وقت فجر کی نماز سے ادا کرنے سے منع کیا گیا، جبکہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اجازت ہے، ایک رکعت بھی مجھے پڑھ لو فجر کی نماز ہو جائے گی. اب جب حدیث میں تعارض ہے تو رفع تعارض کے لیے عامتاً احناف قیاس کی طرف رجحان کرتے ہیں اور قیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے رفع تعارض کی کوشش کرتے ہیں. لہذا ہم نے قیاس کی طرف دیکھا تو ہم نے فجر کی نماز کے وقت کو کامل پایا اور عصر کے نماز کے وقت کو ناقص پایا. اور قاعدہ ہے کہ جو چیز جس طرح واجب ہو اسی طرح ادا کیا جائے تو وہ چیز ادا ہو جاتی ہے. لہذا جو چیز کامل واجب اس کو کامل ادا کرنا لازم ہے، ناقص واجب ہو تو ناقص ادا کرنا کافی ہے. تو فجر کا پورا وقت کامل وقت ہے تو اس کو کامل وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، اور جب آفتاب طلوع ہو رہا ہے تو یہ ناقص وقت ہے، اس لیے کہ اس وقت شیطان اپنے دونوں سنگوں کو وہاں رکھتا ہے اور صنم پرستی کا وقت ہے، سورج پرستی کا وقت، اسی ناقص وقت ہے. تو چیز کامل واجب ہوئی لیکن ادا کر رہے ہیں ناقص وقت میں، اس کو ناقص طور پر ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہا کہ ہم نے فجر کی نماز ادا نہیں ہوئی. رہی بات عصر کی نماز، تو جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو یہ ناقص وقت ہے، لہذا نماز ناقص واجب ہوئی اور ناقص ہی اس کو ادا کر رہا ہے. تو جیسے ناقص واجب ہوئی تھی اسی طرح ناقص ادا کر رہے ہیں، اس لیے عصر کی نماز ہو جائے گی. چلیے عمل کیا ہوگا جہاں ایک رکعت پا لینے، فجر کی ایک رکعت کو پا لینے کو کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز کو پا لیا. تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ ہے کہ یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جس کے اوپر نماز واجب نہیں تھی لیکن پھر آخری وقت میں نماز واجب ہو گئی، تو مطلب یہ ہے کہ اب اس نماز کو ادا کر لے. مثلا نابالغ عصر کے آخری وقت میں بالغ ہو گیا اور اتنا وقت صرف ہے کہ ایک رکعت پڑھ سکے، تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کے اوپر نماز واجب ہو گئی، بعد میں ادا کر لے. یا حائضہ ہے پاک ہو گئی، یا کافر ہے مسلمان ہو گیا. یہی حکمہ فجر کی نماز کا ہے کہ فجر کی نماز میں کوئی نابالغ بالغ ہو گیا اچانک اور صرف اتنا وقت بچا کے ایک رکعت ادا کر سکے، تو اب وہ نماز اس کے اوپر واجب ہو گئی. یہ حدیث کا مطلب ہے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اسی پر محمول کیا ہے، لہذا ان کے قول کے مطابق یہ حدیث کا محمول صرف وہی لوگ ہیں جن کے اوپر نماز واجب نہیں تھی پھر آخری وقت میں واجب ہو گئی، اور صرف نماز میں اس قدر وسعت اور اس قدر مقدار ہے کہ ایک ہی رکعت ادا کر سکے، تو اس کے باوجود بھی اس شخص کے اوپر نماز واجب ہو، چاہے ادا کے طور پر ہو یا قضا کے طور پر ہو. چلو وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها وفي رواية لا كفارة لها الا ذلك متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی گئی، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ تفریط نوم میں نہیں ہے بلکہ بیداری میں. تفریط سے مراد یہاں پر غفلت اور کوتاہی. اگر کوئی شخص
نیند کے غلبے کی بنیاد پر اس کی نماز رہ جاوے یا قضا ہو جاوے تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس لیے کہ نیند کی وجہ سے انسان مرفوع القلم ہوتا ہے، غیر مکلف ہوتا ہے، لیکن بیدار ہونے کے باوجود بھی اگر اس نے نماز کو ترک کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تفریط ہے، یعنی اس شخص کی طرف سے نقصان اور کوتاہی پائی گئی ہے، اس وجہ سے وہ شخص قابل گرفت ہے۔ پھر آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب سونے سے بیدار ہو اور نماز یاد آ جائے اسی وقت نماز پڑھ لے وے۔ اس کی تفصیل صبح میں ذکر کر دی گئی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جب بھی آنکھ کھلے تو فوراً نماز پڑھ لے وے، چاہے نماز کا مکروہ وقت داخل ہو چکا ہو یا نہ ہوا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جبکہ امام صاحب کے نزدیک اوقات مکروہہ میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور وہ 3 اوقات ہیں: استوائے شمس، طلوع اور غروب۔ ان 3 اوقات میں قضا نماز بلکہ کسی طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، البتہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نوافل اور واجب لغیرہ کے علاوہ دوسری نماز پڑھنا جائز ہے۔ واجب لغیرہ جیسے طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے نماز، واجب لغیرہ۔ اسی طریقے سے منت مانی ہوئی رکعتیں نمازیں یہ بھی واجب لغیرہ ہیں، تو اس طرح کی نماز فجر اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ باقی دوسری نمازیں قضا ہے، سجدہ تلاوت جو اسی وقت آپ نے آیت پڑھی ہے، یا صلاۃ جنازہ جو اس وقت حاضر ہوا ہے، وہ ان تمام نمازوں کو پڑھ سکتے سوائے ان 2 نمازوں کی۔ البتہ مفتی تقی عثمانی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ میں بعد صلاۃ العصر طواف کرتا ہے اور اس کو یقین یا ظن غالب ہو کہ اب اگر میں ان 2 رکعت واجب کو نہیں پڑھوں گا اور بعد میں بھول جاؤں گا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ عصر کی نماز کے بعد وہ طواف کے 2 رکعت پڑھ لے، یعنی واجب لغیرہ جو 2 رکعت اس کے ذمے ہے وہ پڑھ لے۔ لیکن یہ حضرت کا اپنا ذاتی رجحان ہے، اگرچہ دیگر ائمہ اور مفتیان کرام نے اس کی طرف کوئی خاص اجازت نہیں دی ہے، اس لیے احوط اور بہتر یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد طواف نہ کرے، اور اگر کر لیوے تو احتیاطاً عصر کے بعد واجب لغیرہ یعنی 2 رکعت کو نہ پڑھے۔ لیکن پھر بھی حضرت کے قول پر عمل کر کے کسی نے پڑھ لیا تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اولا ہے۔ چلیے پھر اس کے بعد والی روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کی نصیحت کی، 3 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ 3 باتیں کیا تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز کو مؤخر نہ کرو۔ نماز میں تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے جو اوقات مستحبہ ہے ان اوقات مستحبہ سے تاخیر نہ کرو، مطلق تاخیر مراد نہیں ہے۔ پھر دوسرا عمل کیا بتلایا کہ جب جنازہ حاضر ہو جاوے تو نماز پڑھ لیا جاوے، یعنی تدفین، تجہیز اور صلاۃ جنازہ میں تاخیر نہ کی جائے۔ اس حدیث کے اطلاق سے پتہ چل رہا ہے کہ اوقات مکروہہ میں جنازہ تیار ہو گیا ہو تو اس وقت بھی صلاۃ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے، اگرچہ علامہ زوار حسین نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ نہ پڑھا جائے، اس میں دونوں طرح کی روایت موجود ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جو 3 اوقات مکروہہ ہیں، غروب، طلوع اور استوائے شمس، اس میں صلاۃ جنازہ کو نہ پڑھا جائے۔ ہاں اگر اسی وقت حاضر ہوا اور تیار ہوا ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے، پہلے ہی سے جنازہ تیار ہے، غسل وغیرہ دیا گیا ہے، لیکن دوسرے رشتہ داروں کے انتظار میں آپ نے اتنی تاخیر کر دی کہ یہ مکروہ 3 اوقات داخل ہو گئے تو اب گنجائش نہیں رہے، اور عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد تو جائز ہے۔
صلاۃ جنازہ پڑھنا، اس لیے کہ میں نے کہا صرف 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، بعد العصر و بعد الفجر، واجب لغیری اور نوافل، باقی اس کے علاوہ تمام نمازیں صلاۃ جنازہ، قضا، سجدہ تلاوت سب پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا امر اور تیسری نصیحت، بے خاوین عورت کے لیے اگر کفو کا رشتہ آئے تو نکاح میں تاخیر نہ کرے۔ بے خاوین کا ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ حدیث اپنے عموم پر ان تمام عورتوں کو شامل ہے جو بیوہ ہو چکی ہیں یا ان کی شادی نہیں ہو رہی یا سیبہ ہے یا باکرہ ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ اس میں تاخیر نہ کی جاوے نکاح۔ عورتوں میں خاص طور پر نکاح کی ترغیب اور اس میں تاخیر نہ کرنے کی وجہ اس لیے بتائی گئی ہے کہ عورتیں کی عمر اور ان کی جوانی جلدی ختم ہو جاتی ہے، وہ جلدی ڈھل جاتی ہے، اس لیے عورتوں کو جس قدر ممکن ہو کفو رشتہ مل جاوے تو جلدی شادی کرے۔ دیکھیے حدیث میں کفو کہا گیا ہے، کفو کی تعریف اور تشریح اور اس کی پوری مکمل تفصیل آپ نے وقایہ میں باب النسب والکفاءۃ میں تفصیلاً پڑھ لیا، اور یہ 6 اوصاف میں عورت کا مرد کے برابر میں ہونا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ لڑکی والے دیکھیں گے کہ ہماری یہ لڑکا ہماری لڑکی کے برابر ہے ان 6 اوصاف میں یا نہیں، لڑکے والے نہیں دیکھیں گے۔ اب معاملہ برعکس ہو گیا ہے، لڑکا پہلے دیکھتا ہے کہ لڑکی میرے برابر ہے ان 6 اوصاف میں یا نہیں، حسن و جمال میں، مال و دولت میں، دینداری میں، یہ ساری چیزوں میں۔ کہ لڑکے کو نہیں دیکھنا ہے، لڑکے کے لیے نہیں یہ حکم، یہ لڑکی کے لیے حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی فراش بنے گی، ماتحت بنے گی، تو ظاہری بات ہے لڑکی اپنے حاکم کو اپنے سے کمتر کو وہ گوارا نہیں کرے گی۔ حاکم وہی بنتا ہے جو مافوق ہو، جو کمتر ہو وہ حاکم نہیں بن سکتا ہے، اور اس کی چلے گی بھی نہیں جلدی۔ آپ کا باس انگوٹھا چھاپ ہو اور سارے ملازمین ہوشیار ہو، ایجوکیٹ ہو، تو ظاہری بات اس کی چلے گی نہیں، اور اگر چلے گی تو اس کو بیوقوف بنائیں گے۔ اس لیے عورت چونکہ صاحب فراش محکوم بنے گی، اس لیے وہ اپنے کے برابر یا اپنے سے اوپر کے لڑکے کو تلاش کرے گی، اپنے سے کمتر کو نہیں۔ اور لڑکا چونکہ وہ تو حاکم ہے ہی، اگر اس سے کمتر لڑکی مل جائے تو نور علی نور، بہت اچھا، بلکہ اس کی شکر گزار بن کے رہے گی۔ اس لیے ایک مولوی صاحب سے کہا کہ تمہاری بیوی ادھر ادھر بھاگ رہی، تو بولے مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کہیں بھی بھاگ جائے بازار میں، بولے اتنی کالی ہے کہ اس کو واپس میرے گھر پر ہی آنا ہے۔ اور میں ٹھہرا خوبصورت ہے نا سفید کبوتر، اور یہ کالی کبوتری ہے، تو کالی کبوتری کو کہیں بھی چلی جائے اس کو تو یہاں پر ہی آنا، اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مرد ایسی عورت کو تلاش کرے جو اپنے سے حسن و جمال میں، علم میں اور مال و دولت میں کمتر ہو۔ حسن و جمال میں ہے تو کہیں بھاگے گی نہیں، ہمیشہ شکر گزار رہے گی، چلو خوبصورت شوہر ہے کیوں بھاگے ہم، اور شوہر بدصورت ہے اور وہ زیادہ خوبصورت ہے تو اس کی نظر دوسری جگہ رہے گی ہمیشہ، اور مالداری میں کمتر ہے تو شوہر کے گھر پر جو نعمت ہے وہ ہمیشہ شکر گزار بن کے رہے گی، اور علم میں کمتر ہے تو آپ سے کم بحث و مباحثہ کرے گی، اور علم میں زیادہ تو پھر وہ آپ کو فتویٰ بتائے گی۔ اس لیے ان 3 اوصاف میں عورت مرد سے کمتر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اور وہاں میں نے یہ بھی تفصیل بتلا دی تھی کہ کفو میں مال و دولت کا اعتبار کیا جائے، تو مال و دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس 5 کروڑ ہے تو میرا شوہر 10 کروڑ کا مالک ہو، یہ مطلب نہیں، وہاں میں نے اس کی تفصیل بتلا دی تھی۔ اور آج کل ہم یہی سمجھتے ہیں
ٹھیک ہے، ایک جگہ پر ایسا ہی ہوا، لڑکی نے کہا کہ میں 5 کروڑ کا مالک ہوں، میرے پاس 5 کروڑ ملکیت میں، تو میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ میرے شوہر کے پاس اس سے 2 گنا مال نہ ہو، 15-20 کروڑ تب تک نہیں، تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ اب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، برہی ہو جائے گی، پری رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کفو مل جاوے لڑکی کو تو شادی کروا دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ معلوم ہو کہ اگر کفو نہ ملے تو پھر اب اس کو اپنے پاس ہی رکھو، اب آپ کو غیر کفو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عورت کو ایسے مسائل اٹھانے پڑتے ہیں جس کی کوئی پناہ نہیں۔ اب عورت پڑھی ہوئی ہے، سمجھدار ہوشیار ہے، اور شوہر آلو بتا کے پیاز بیچتا ہے اور رکشہ چلاتا ہے اور شراب کباب وغیرہ جوا وغیرہ کھیلتا ہے۔ اب آپ نے ایسی نیک دیندار اور ہوشیار لڑکی کو دے دی تو اب نہیں چلے گا رشتہ۔ اس لیے ان چیزوں کا خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن آج کل ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے بھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اس لیے کہ فریب اور جال سازی کا دور ہے، تحقیق کے بعد بھی بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے قدم پھونک پھونک کر کے چلنا چاہیے۔ زبیر کو بہت ہنسی آ رہی ہے، معلوم نہیں کیوں۔ خیر، تو لڑکی کی شادی کروا دی جائے جبکہ اس کا کفو مل جائے، کفو نہ ملے تو شادی نہ کرے۔ اور تیسری چیز جس چیز کی تعلیم دی گئی وہ کیا ہے؟ تو نماز کو مؤخر نہ کرے، جنازے کی نماز میں تاخیر نہ کرے، اور تیسری چیز بتا دی گئی کہ کفو مرد مل جائے تو اس میں تاخیر نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ اس کی شادی کرا دی جائے۔ ہر ایک کا کفو اور پسندیدہ جوڑا اپنے حساب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عورت کو پورا سلیکشن کا حق حاصل ہے، اب چاہے اس کو سوتن بننا گوارا ہو، یا پھر کالا پسند ہو، یا بدبودار ہو، یا رکشہ والا پسند ہو، یہ اس کی اپنی پسند ہوتی ہے، سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، ٹھیک ہے، جو تم کو پسند ہو۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ جو تم کو پسند ہو، تو سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کسی کو 40-50 سال کی بدھی پسند ہوتی ہے، ایسے سے بھی شادی کرتے ہیں مغربی ممالک میں، ایسے بھی شوقین ہے، 20 سال کے جوان کو پسند آ گئی 60-70 سال کی بدھی، سب کے اپنے اپنے پسند ہوتی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تم کو پسند ہے وہ کر لو، تو سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ آپ کے نظر میں یہ ریحان کو یہ پسند ہے، عشاء کی نماز میں بالقصد تاخیر کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو عشاء کی نماز میں تاخیر پسند تھا، یعنی تہائی رات تک، اس سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہمارے یہاں چونکہ مستحب ہے۔ تو صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی، تو اس کی وجہ بتلا دی کہ تہائی رات کو مجھے پسند ہے نماز پڑھنا، اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا آپ کی دشواری کا، سختی کا، تو میں اسی وقت عشاء کی نماز کو پڑھتا۔ پھر صحابہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسرے دن والے تو سو گئے لیکن تم نے اس عشاء کی نماز کے لیے انتظار کیا، یعنی یہ عشاء کی نماز کے لیے انتظار کرنا یہ تمہاری خصوصیت ہے، نہ کہ دوسرے دن والے۔ دوسرے دن والے سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، کہ یہود و نصاروں کے اوپر عشاء کی نماز فرض نہیں، اس لیے وہ لوگ سو گئے اور انہوں نے عشاء کی نماز کا انتظار نہیں کیا۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ دن والوں سے مراد دوسرے مسلمان ہیں جو مسجد نبوی کے علاوہ دوسرے محلوں میں رہتے تھے، تو انہوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھ کر کے سو گئے، لیکن یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہارے دلوں میں عشاء کی نماز کی عظمت ہے، اس لیے آپ لوگ انتظار کرتے رہیں، اور انتظار کے بعد پھر میرے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ دونوں ہی مراد کیا جا سکتا ہے۔ چلو، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخفف الصلاة رواه مسلم۔ حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کمزور لوگ ہیں، ضعیف ہے یا تھکے ہوئے لوگ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں تخفیف کرتے۔ یہ امام کی ذمہ داری ہونی چاہیے
کہ پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے اسی حساب سے قرات کرے. اگر پبلک اور مقتدی تھکے ہوئے تو تخفیف کرے، اور اگر وہ راغب ہے تو طویل قرات کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن تخفیف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسنون قرات کو بھی چھوڑ دیا جائے.